السلام علیکم ساتھیوں، میں آپ کے آگے ایک ویڈیو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ ہے ٹاپک اس میں پہلے سے بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ مقصد بھی ہے جیسا کہ ہم ایک سلسلہ لے کے چل رہے ہیں اردو زبان میں ایسے ٹاپک جو کہ بہت ہی کیا کہتے ہیں کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، اور اگر ایسے لوگ جو کہ اردو زبان میں اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، حالانکہ ان کو انگلش آتی ہے، بہت اچھی انگلش آتی ہے، لیکن کانسیپٹ وہ اردو زبان میں بنانا چاہتے ہیں اور اس میں اچھا کانسیپٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اس کے حوالے سے میں نے ایک ٹاپک آپ کے آگے رکھا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کنکمیٹنٹ آرٹیریو وینس مالفارمیشن اینڈ اینیورزم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا مریض ہو جسے دو صورتحال کا سامنا ہو، یعنی کہ اسے اے وی ایم یعنی کہ آرٹیریو وینس مالفارمیشن بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اینیورزم بھی ہو۔ تو ایسی صورتحال میں جو بھی مریض ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کرنا چاہیے، کس طرح سے ان کی ٹریٹمنٹ کا سلسلہ کرنا چاہیے، کس طرح انہیں ڈائگنوز کرنا چاہیے، ان کی مینجمنٹ کیا ہونی چاہیے، اور کس طرح کے آؤٹ کمز عام طور پر ایسے مریض میں ملتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مریض تھا ہمارے پاس جو کہ ان کو یہ دونوں صورتحال تھیں، اور اس حوالے سے ہم نے اس کو علاج کیا تھا اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ بھی فرضی نہیں ہے، ہر چیز حقیقی ہے، اور آپ کے آگے پریزنٹ کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ اور بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے۔ میری کوشش تو ہے کہ میں کسی طریقے سے بھی کوالٹی آف یہ جو ہے اس کو بہت امپروو کیا جائے، بہت گنجائش ہے، مجھے اندازہ ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے میں کامیاب ہو جاؤں اس میں، تاکہ آپ کو ایک اچھی ویڈیو اور ایک مطلب کہ ہائی ٹیک ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ابھی تک جو میری سمجھ ہے اس حساب سے میں کوشش کر رہا ہوں، آگے اللہ نے چاہا تو بہتری آ سکتی ہے۔ جناب، یہ 50 سالہ ایک مرد ہیں جو کہ ہمارے پاس تھے، اور ان کی پاس میڈیکل ہسٹری میں جو ہے معافی چاہتا ہوں 53 سالہ، چلیں 53 سالہ کر دیتے ہیں، 53 سالہ مرد ہیں جو کہ پاس میڈیکل ہسٹری میں ان کو ہائپر ٹینشن ہوئی ہے، اور وہ ہیوی اسموکر بھی ہیں، اور ان کو جو ہے ای آر میں اچانک تشریف لے کے آئے، اور ان کو سیویئر جو ہے نا کیا کہتے ہیں لیفٹ پیرائٹل یا لیفٹ پارشل، میں معافی چاہتا ہوں، ٹوسس ہو گیا، یعنی کہ لیفٹ سائڈ کی آنکھ کا جو یہ اپر لڈ ہے یہ کہتے ہیں ڈراپ ہو گیا، اور وہ کافی زیادہ تھا، مطلب کہ جیسے اس کی گریڈس ہوتی ہیں تو وہ ہائر گریڈ میں تھا۔ اچھا، اب یہ 10 دن پہلے بھی ان کو بہت سیویئر ہیڈ ایک ہوا تھا، اور نا یہ ایڈمٹ بھی ہوئے تھے ایک اور ہاسپٹل میں اپنے شہر کے، ہمارے شہر سے تھوڑا دور ہسپتال میں، اور پھر جو ہے 3 دن بعد وہ گھر بھیج دیے گئے تھے، کیونکہ ان کا جو امیجنگ اسٹڈیز تھیں ان میں ہیڈ میں اور لمبر پنکچر، مطلب کہ سی ٹی اسکین برین کر کے، اور جو ان کا لمبر پنکچر کر کے پھر انہوں نے کہا کہ آپ گھر تشریف لے جائیں۔ بہرحال فزیکل ایگزامینیشن ہم نے کیا ان کو، تو پتہ چلا کہ وہ پوری طرح سے اورینٹڈ ہیں، کانشیس ہیں، موونگ آل 4 لمب وتھ پاور 5/5، اور ہیڈ ایک ان کو تھا لیفٹ پیرائٹل ٹوسس، لیفٹ پارشل میں پیرائٹل بولے جا رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیفٹ پارشل ٹوسس تھا، اور لیفٹ ڈائلیٹڈ کیا کہتے ہیں پیپل تھے 5 ملی میٹر تک کمپیئرڈ ود دا رائٹ، جبکہ رائٹ والا 3 ملی میٹر تھا، اور لیفٹ والا لیس ریئیکٹیو ٹو لائٹ تھا، رائٹ والا بھی سلگشلی ریئیکٹیو ٹو لائٹ تھا۔ باقی نیورولوجیکل ایگزامینیشن ود ان نارمل لمٹ ہے۔ یہ پیشنٹ کافی پرانا پیشنٹ ہے، لیکن اس کو میں نے اس لیے رکھا ہے کیس میں آپ کے لیے، تاکہ اس کو ہم آپ کے آگے پریزنٹ کر سکیں، اور اس پہ آپ اپنی ایک رائے قائم کر سکیں، اور پھر آپ ہمیں بتا سکیں کہ اسے اور بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پریزنٹیشن اچھی رہے، لیکن بہرحال میں ایک ہی گو میں زیادہ تر پریزنٹیشن کرتا ہوں، فی البدی بات کرتا ہوں۔
تو لیکن پھر بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اور ہوتی ہوگی، ضرور ہوتی ہے، بہت ہوتی ہوں گی، تو پلیز درگزر فرمائیے گا اس کے لیے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہتری لا سکوں. اچھا، شروع میں جو یہ پیشنٹ کا جو سی ٹی اسکین ہوا تھا، تو ہم نے بھی کرایا ان کا سی ٹی اسکین، اور سی ٹی اسکین پہ جو مجھے دکھا کہ وہ جو ہے بائیلیٹرل جو ہے بوتھ لیٹرل وینٹریکل تھوڑے سے ڈائلیٹڈ تھے، اور میں نے یہ نوٹس کیا کہ مجھے کیلسیفائڈ ایریا مل رہا ہے، تھوڑا سا ہائپر ڈینس ایریا کہہ لیں، تھوڑا سا کیلسیفائڈ ٹائپ کا ایریا، یا تھوڑا بلڈ والا ایریا کہہ لیں، مکس اس کا، وہ سیلر ایریا میں انٹر ہیمیسفیئرک، انٹیریئر انٹر ہیمیسفیئرک میں ملا. بہرحال اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا کیا کہ اس پیشنٹ سے کو فردر مینیج کرنے کے لیے پوری تگ و دو کی، اور وہ میں آپ کے آگے رکھتا ہوں. دیکھیں، یہ جو پرابیبل ڈائگنوسس ہے اس میں، وہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا حاصل کی. دیکھیں، ویسے تو کلینکل ہسٹری سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کو وارننگ ہیڈ ایک ہوا ہے، اور یہ جو ہے ایک طرح سے ایسے سمجھ لیں کہ یہ سینٹینل ہیمریج بھی ہوا ہے ان کو. جو ایک پہلا سب ایرکنائڈ چھوٹا سا ہیمریج ہوتا ہے، اور وہ پکڑا جائے نہ پکڑا جائے تو پھر وہ سینٹینل ہیمریج کہلاتا ہے، نہ پکڑا جائے تو پھر وہ یہی اس وقت تک وہ کیا کہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نان، مطلب کہ بلیڈ نہیں ہوا لیکن پرابلم ہے. لیکن جب تک پکڑا نہیں جاتا، آپ اس کو جسٹیفائی کرنا ہر چیز میں ضروری ہوتا ہے، کیونکہ سامنے والا جسٹیفیکیشن مانگتا ہے، مریض ہو یا کوئی بھی لوگ ہوں یا کمیٹی ہو، وہ سب جسٹیفیکیشن مانگتے ہیں. اچھا، یہ جو ہیڈ ایک ہوا ان کو، یہ تقریباً اس طرح کے ہیڈ ایک آپ کو بتاؤں کہ 30 سے 60% مریضوں میں ہوتے ہیں جن کو سب ایرکنائڈ ہیمریج ہوتا ہے. سب کو نہیں ہوتا، 30 سے 60% مریض، یا 60% ہی سمجھ لیں کہ ان کو ہیڈ ایک اس طرح کا ہوتا ہے. اور یہ جو سب ایرکنائڈ ہیمریج ہے، یہ بعد میں کلیئر بھی ہو جاتا ہے، اور پیشنٹ کا کوئی اور میڈیکل اٹینشن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اس طرح کا جو سینٹینل چھوٹا سب ایرکنائڈ ہیمریج ہوتا ہے. بدقسمتی سے اس کیس میں پیشنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ برار میں جو شہر ہے اس کا ہسپتال بہت چھوٹا تھا. تو بہرحال اتنا کہہ دیا تھا کہ برار میں آ کے ہمارے پاس آ کے دکھا دیں ہمیں. اور ہیڈ ایک تھا، تو ہیڈ ایک بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں، ہر جگہ نیورولوجسٹ اویلیبل بھی نہیں ہوتا، ہر جگہ نیورو سرجن بھی اویلیبل نہیں ہوتا. بہرحال وہ تشریف لے کے آئے ہمارے پاس. ہم نے ان کا پلین سی ٹی اسکین پہلے کیا، جو کہ آئیڈیل بھی ہے کہ پہلے پلین کریں اگر ہم ایسے سسپیکٹ کر رہے ہیں. تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ جو ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کا لیٹرل ڈائلیٹیشن آف لیٹرل وینٹریکل تھا، اور تھوڑا سا سب ایرکنائڈ اینٹی ہیمیسفیئرک فشر میں، ساتھ ہی کچھ کیلسیفیکیشن کے اسپاٹس بھی تھے. تو میں اس پہ کوئی بھی سرٹینٹی سے کہنا آسان نہیں ہوتا ہے. اچھا، جو آج کل کے نئے سی ٹی اسکین آ رہے ہیں، وہ ایس اے ایچ کو بہت اچھے طریقے سے ڈائگنوز کر لیتے ہیں، تقریباً 95% تک اگر وہ 48 گھنٹے کے اندر ہوا ہو. اور جو ہے اس میں بلڈ جو ہے آپ کو ہائی ڈینسٹی یعنی سفید رنگ کا، اور اسٹریک جو ہے نظر آتی ہے، جیسے ہمیں وہ اسٹریک نظر آ رہی تھی انٹیریئر انٹر ہیمیسفیئرک ایریا میں، اور وہی سب ایرکنائڈ اسپیس بھی ہے، اور وہاں پہ سب ایرکنائڈ اگر ہیمریج ہوتی ہے تو وہ نظر آتی ہے. یہ جو سی ٹی اسکین ہوتے ہیں کبھی کبھی نارمل آ جاتے ہیں، اور لمبر پنکچر بھی انڈیکیٹ کیا جاتا ہے. اور یہ لمبر پنکچر جو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ٹیسٹ ہے، خاص طور پہ سب ایرکنائڈ ہیمریج کو چیک کرنے کے لیے. ویسے یہ فالس پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا ٹیپ جو ہے وہ ٹرامیٹک ہو. تو اس کے لیے احتیاط بھی برتنی چاہیے کہ جب آپ یہ ٹیسٹ کر رہے ہوں تو انٹراکرینیل پریشر جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، اور اس سے اگر رپچر ایک دفعہ بلیڈنگ ہو چکی ہے تو وہ بلیڈنگ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ باتیں آپ نے بھی تھوڑا سا مطلب کہ ملحوظ خاطر رکھنی ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو
ٹوسس ہوا ان کو پارشل، میں شروع میں شاید کہہ گیا سیویئر ہے، وہ شاید بے دہانی میں کہہ گیا، اس کے لیے معافی چاہوں گا. ان کو پارشل لیفٹ ٹوسس ہے. تو ان کا کیا ہوا، پرانا پیشنٹ ہے تو میں تھوڑا سا وہ ہسٹری کو پڑھنے میں مجھے کلیئر نہیں کر سکا، میری غلطی ہے، معافی چاہتا ہوں. بہرحال جب یہ ان کو ٹوسس ڈیولپ ہو گیا تو، اور انیورزمل لوکیشن کا ہم نے اس سے اندازہ لگا لیا کہ کیا انیورزمل لوکیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ عام طور پر یہ جو پوسٹیئر کمیونیکیٹنگ آرٹری کا انیورزم ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی لیس کامن ایک ہوتا ہے جسے ہم بیزیلر ایپیکس انیورزم بھی کہتے ہیں. یہ دوسرا مطلب پوسٹیئر کمیونیکیٹنگ آرٹری کا تو ملتا ہے، اتنا بھی ان کامن نہیں ہے انیورزمس میں. ویسے تو انیورزم ہر کسی کو نہیں ہوتا، یہ تو سوسائٹی ٹو سوسائٹی بھی، کلچر ٹو کلچر بھی، اور لوگوں کی اپنی ہیبٹ بھی، پھر جینیٹک ایلیمنٹ بھی، پھر فیملیل. اس میں ہماری کافی ساری مطلب یہ کہ لیکچرز ہم بنا چکے ہیں اور آگے بھی بنائیں گے، جب تک کہ یہ معاملہ اچھے سے ہمیں لگتا ہے کوئی بھی ایک ٹاپک ہم نے نہیں، کیونکہ اگر ہم اسے لائبریری کہہ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے پہلو مد نظر رکھے جائیں. دوسرا یہ کہ یہ جو اچانک سے جو رپچر ہو جاتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ نا کافی سیریس کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس کو ٹریٹمنٹ بھی بہت جلد سے جلد ہونا ضروری ہوتی ہے. یہ جو سی ٹی اسکین ہم کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ای آر میں ہوتا ہے، کبھی کبھی اس میں یہ نہیں دکھتا ہے اور کبھی دکھ بھی جاتا ہے. تو یہ جو ہائپر ڈینسٹی ہے، جو خاص طور پر ہمیں جو ہے سپرا کلینوائڈ ریجن میں تھوڑی سی ہائپر ڈینسٹی دکھ رہی ہے، اور وہ تھوڑی سی لیفٹ سائڈ پہ زیادہ ہے. اور میں نے جیسے سے آپ سے کہا کہ دونوں جو ٹیمپورل ہارنس ہیں اس کے بائیلیٹرلی وینٹریکل ڈائلیٹڈ ہیں. یہ بڑا نوٹیبل ہے جیسے ہی اس سی ٹی اسکین کو میں نے دیکھا، اور یہ بہت زیادہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کو ہائیڈروکیفلس ہے، کیونکہ ٹیمپورل ہارن بھی اگر ڈائلیٹ ہو رہے ہیں تو یہ سجیسٹیو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ہائیڈروکیفلس ڈیولپ کر رہا ہے. کبھی کبھی ڈیلیڈ ہائیڈروکیفلس بھی سب ایرکنائڈ ہیمریج کا ایک مین کمپلیکیشن بن کر سامنے آتے ہیں، اور یہ عام طور پہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ پیا میٹر اور ایرکنائڈ میٹر کی ایڈیشنز ہوتی ہیں پہلے سے ہی، تو جس کی وجہ سے پرماننٹ امپیئرمنٹ ہو جاتی ہے، یا سمجھ لو پرماننٹلی ہی یہ ایرکنائڈ جو گرینولیشن ہوتی ہے وہ ایبزارب کرنا سی ایس ایف کو کم کر دیتی ہے یا ختم کر دیتی ہے. اچھا، اور کیا امیجنگ اسٹڈیز ہیں ہمارے ذہن میں جو کہ ہم اس پیشنٹ کے لیے کر سکتے تھے یا کر کیے ہم نے، آپ سے بات کرنے کے لیے تھوڑی سی ہم یہاں پہ مطلب تھوڑا بات کرتے ہیں آپ سے. دیکھیں، سیریبرل اینجیوگرافی جو ہے وہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے ایویلیویشن آف سب ایرکنائڈ ہیمریج میں اور اینیورزم. یہ جو ہے انویسو پروسیجر ہے، اور یہ اس میں مطلب یہ کہ آپ سمجھ لیں کہ خطرہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ تھوڑے بہت خطرے ہر انویسٹیگیشن میں ہوتے ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے کبھی کبھی ٹریٹمنٹ بھی ڈیلے ہو جاتی ہے اگر اس کے کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جائیں. ڈیجیٹل سبٹریکشن 4 ویسل سیریبرل اینجیوگرام کے، یہ جو سی ٹی اے جو ہے یہ سینسیٹیو ہے 95% میں، لیکن اسپیسیفک ہے اونلی 83% میں. سینسیٹیو یعنی کہ پکڑ تو لیتا ہے، لیکن یہ اس سے کتنا زیادہ صحیح پکڑتا ہے وہ جو ہے بہت ہی مطلب یہ کہ ابھی بھی ہم دو بدو میں ہیں. مطلب یہ کہ ہم 100% آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح پکڑتا ہے، لیکن پکڑتا ہے 83% صحیح پکڑتا ہے. اور یہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اینیورزم کو اگر 2.2 ملی میٹر کا ہے. اس میں ریڈر کا بھی اپنا، دیکھنے والے کا بھی اپنا رول ہوتا ہے، مشین کا بھی اپنا رول ہوتا ہے، لیکن اتنا تو دیکھا جا سکتا ہے، دیکھا گیا ہے. ویسے اسے ہم انویسو نہیں، سیمی انویسو کنسیڈر کر سکتے ہیں پروسیجر کو. سیمی انویسو میں کچھ لوگ نان انویسو کہتے ہیں، میں سیمی انویسو صرف ایک وجہ سے کہتا ہوں کہ اس میں آپ کو نا کنٹراسٹ دینا پڑتا ہے، تو یہ سیمی انویسو بن جاتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو ہے ایک طرح سے
کچھ منٹوں میں ہو جاتا ہے. اس کو آپ 3D ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ایک سافٹ ویئر آتا ہے جو اس کو 3D ریکنسٹرکٹ کرتا ہے CTA کو, اور بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے سرجیکل پلاننگ میں اور ہیڈ پوزیشننگ میں. اور یہ جو انڈوویسکولر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے کوائلنگ کی, یہ بھی اب کنسیڈر کرتے ہیں CTA کو, اور CTA ان کو بہت زیادہ اچھی انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ اینیورزم کو ٹریٹ کرنے میں مدد کرتا ہے کوائلنگ کے دوران بھی. جبکہ میگنیٹک ریزوننس اینجیوگرافی اور میگنیٹک ریزوننس وینوگرافی بھی بہت ہی زیادہ اس میں صلاحیت ہے کہ وہ اینیورزم کو نہ صرف تلاش کر لیتی ہے بلکہ ان کا سائز کا بتاتی ہے, ریٹ کا بتاتی ہے, ڈائریکشن بتاتی ہے کہ بلڈ فلو کس طرف کو اس کی سمت بتاتی ہے, ڈائریکشن بتاتی ہے بلڈ فلو کا اینیورزم کے. اور یہ میگنیٹک فیلڈ اس کی بہت ساری انفارمیشن ایسی دیتی ہے جو ہم CTA سے تھوڑی سی مختلف رہتی ہیں اور بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوتی ہیں. اور یہ ویسے بھی مددگار ہے تھرمبوسس کو اور کیلسیفیکیشن کو دیکھنے میں جو کہ اینیورزم میں موجود ہوتی ہے. تو اور لیومن کا سائز بھی بڑا اچھا بتاتی ہے. CTA بھی بہت اچھا بتاتا ہے لیومن کا سائز. اس کی سینسٹیوٹی ڈائریکٹ اینیورزم, مطلب کہ ڈائریکٹلی اگر ہم اینیورزم کو دیکھیں تو اس کی سمجھ لیں کہ 3 ملی میٹر تک سے زیادہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھ لیتی ہے اینیورزم کو. اور یوں سمجھ لیں کہ تقریباً یہ 86% اس کی صلاحیت ہے کامیابی سے یہ دیکھتی ہے 3 ملی میٹر والے اینیورزم کو. اور اس کا جو فالس پازیٹیو ریٹ ہے وہ 16% ہے. یہ جو پازیٹیو ریٹ ہے یہ تھوڑا زیادہ ہے, خاص طور پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ. اب جب فالس پازیٹیو ریٹ آتا ہے خاص طور پہ ہائی رسک پیشنٹ میں, تو پھر وہ اس وجہ سے ہوتا ہے صرف اور صرف کہ ہم پہلے سے کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ فیملیل تو نہیں ہے, فیملی ریلیٹو تو نہیں ہے, وہ تھوڑا سا ہمارا بھی بائسڈ آ جاتا ہے بینگ اے ڈاکٹر. لیکن جن سینٹر میں یہ کام ہوتا رہتا ہے وہ پھر اپنی سیلف کریکشن کرتے رہتے ہیں. یہ ایک لمبا پروسیجر ہے, اس کو ہم کرتے ہیں. اور ہمارے پاس چونکہ میرا تعلق کراچی سے ہے تو میں نے جتنا بھی کام کیا اس میں اس طرح کے مریض یا تو آتے دیر سے ہیں, لیکن بہت زیادہ بھی پاپولیشن نہیں ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. جس طرح کی پاپولیشن ہم نے رپورٹ ہوتے دیکھی ہے کوکیشین ورلڈ میں, تو اس وجہ سے بہرحال ابھی آگے بات کرتے ہیں. جناب یہ جو میگنیٹک ریزوننس امیجنگ جو خود سے یہ صرف اور صرف خود یہ سینسٹیو ہے, ویسے تقریباً 24 سے 48 گھنٹے میں اگر کوئی سب ایرکنائڈ ہیمریج ہوا ہو, یعنی CTA 48 تک, یہ 24 سے 48, کچھ 24 کچھ 48. ویسے 4 سے 7 دن تک کے بعد MRI جو ہے وہ اچھے سے یہ بتا دیتا ہے کہ سب ایکیوٹ ہے اور ریموٹ SAH ہے. تو یہ بھی ہیلپ فل ہوتا ہے کسی حد تک اینیورزم کو, بلیڈ کو پکڑنے میں یا اسے ڈائگنوز کرنے میں. دیکھیں ایک چیز کا ہمیشہ آپ دھیان رکھیں کہ یہ جو ہے بہت زیادہ پرسن ڈیپینڈنٹ ہے. کرنے والا کون ہے, کس مشین پہ ہو رہا ہے, اس کی کیا ایکسپرٹیز ہے. مشین اپنی جگہ بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن ہیومن کا بھی اپنا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس کو صحیح سے پکڑنے میں. اچھا بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو 3D ریکنسٹرکشن ہوتی ہے CTA کی, اس میں یہ جو 3D CTA ہوتا ہے یہ آپ کو خاص طور پہ لیفٹ انٹرنل کیروٹڈ آرٹری, رائٹ انٹرنل کیروٹڈ آرٹری, لیفٹ ورٹیبرل آرٹری, رائٹ ورٹیبرل آرٹری, چاروں کو بہت اچھا دکھاتا ہے. تو اس کو آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اور کافی ریلائبل ہے. جیسے میں نے کہا کہ 95% سینسٹیو ہے اور 83% اسپیسیفک ہے. اچھا میں اب تھوڑا سا اس مریض پہ آ جاتا ہوں. اس مریض کا ہم نے 3D کیا جس میں ہمیں دکھا کہ لیفٹ انٹرنل کیروٹڈ آرٹری کا اس میں اینیورزم ہے, اور یہ خاص طور پر جو ہے پوسٹیریئر کمیونیکیٹنگ آرٹری
کے سیگمنٹ کے پاس ہے، یعنی سپرا کلیونائڈ انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری کے حصے میں ہے. اور جو ڈوم آف اینیورزم ہے، ڈوم یعنی جو سب سے پھولا ہوا جو بلون ہوتا ہے، کوئی غبارہ ہوتا ہے، اس کا جو پھولا ہوا حصہ ہوتا ہے اسے آپ ڈوم کہہ لیں. جو ڈوم آف اینیورزم ہے یہ پوائنٹ کر رہا ہے، یعنی وہ ہے پوسٹیرلی یعنی پیچھے کی طرف، اور انفیرلی یعنی نیچے کی طرف، پیچھے کی طرف اور نیچے کی طرف. تو یہ جو لیفٹ کیا کہتے ہیں A1 سیگمنٹ ہے، یہ ہائپوپلاسٹک ہوتا ہے. ہائپوپلاسٹک تھا اس کا، سوری ہے اس کا جو لیفٹ A1 سیگمنٹ جو ہے وہ ہائپوپلاسٹک ہے. اور اینیورزم جو خود ہے اس کی نیک جو ہے وہ کافی چوڑی ہے، یعنی کہ وائڈ ہے. اور اس کو آپ فیوسی فارم طریقے سے یوں سمجھ لیتے ہیں، یا اسپنڈل شیپ کہہ لیں کی طرح کا اینیورزم اسے آپ مان سکتے ہیں کہ یہ اوپر سے بھی پھولا ہوا ہے، نیچے سے بھی نیک کوئی بالکل عام غبارے کی طرح نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا اس کی جو نیک ہے وہ بھی تھوڑی سی چوڑی ہے. اچھا، اور بھی اس میں ایک ہمیں کو انسیڈنٹل یعنی ساتھ میں ایک اور فائنڈنگ مل گئی، وہ یہ مل گیا کہ ہمیں آرٹیریو وینس مالفارمیشن مل گیا لیفٹ سائڈ پہ، لیفٹ فرنٹل ایریا میں. اور یہ اس کی جو سب سے بڑی جو سپلائی کر رہی تھی اس AVM کو، اس آرٹیریو وینس مالفارمیشن کو، جو کہ لیفٹ فرنٹل ایریا میں موجود تھا، یہ اصل میں مڈل سیریبرل آرٹری تھی لیفٹ والی. اور یہ ڈرین ہو رہا تھا AVM آپ سمجھیں وایا سپیریئر سیجیٹل سائنس، یعنی کہ آرٹری بھی بہت میجر اس میں انوالو ہوئی ہے، لیفٹ مڈل سیریبرل آرٹری. اور جو یہ ڈرین بھی ہو رہا ہے یہ بھی لیفٹ سائڈ سے ہی، مطلب یہ کہ سپیریئر سیجیٹل سائنس میں ڈرین ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں دو چیز، یہ بتانا میں نے یہ جو اس ٹاپک کو رکھا ہے کہ دو چیزیں آپ کے پاس آ گئیں، کبھی کبھی دو چیزیں آتی ہیں. اب کیا کریں، کس کا علاج کریں، کس کا نہ کریں، کس کا پہلے کریں، کس کا بعد میں کریں. ہم نے کس طرح کیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہم کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں اس کا فیصلہ ایک وقت میں آپ ہی نے ہی کرنا ہے. دیکھیں کچھ ایسے ریلیشنز ہوتے ہیں، کنکمیٹنٹ AVM اینیورزم ہوتے ہیں. جب آپ کو اینیورزم بھی ہے اور وہ تو اسے ہم کیا کہیں گے کنکمیٹنٹ، ساتھ میں ہے نا، AVM بھی ہے اینیورزم بھی ہے. تو یہ اینیورزم جو ہوتے ہیں عام طور پر 3 سے 23% مریضوں میں ہوتے ہیں جو کہ AVM کے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ اتنی بڑی رینج اس لیے رکھی ہے کہ کچھ یہ میٹا انالیسس سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف اسٹڈیز میں مختلف ہوتا ہے. اچھا، یہ جو اینیورزم ہوتے ہیں یہ جہاں پہ AVM بھی ہوتا ہے تو یہ فلو ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ چونکہ AVM میں آپ کو پتہ ہے بہت تیز فلو ہوتا ہے بلڈ کا، تو اس کی وجہ سے بھی بن جاتے ہیں. اور انٹرا نائڈل یعنی کہ کبھی کبھی اینیورزم اس AVM کا حصہ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اینیورزم AVM سے الگ ہوتے ہیں. جیسے اس میں AVM سے الگ ہے جو کہ انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری پر ہے، قریب سپرا کلیونائڈ پارٹ آف دا انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری میں پوسٹیئر کمیونیکیٹنگ آرٹری کے پاس. جبکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی اس کا حصہ بھی ہوتا ہے، یعنی AVM کے اندر ہی ہوتا ہے وہ اینیورزم. تو بات یہ ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو فلو ریلیٹڈ کیس ہے، مطلب کہ اس کا چونکہ بلڈ کا فلو چلتا ہے اس میں، اور بہت ہی اس کا بلڈ فلو کا بھی اپنا ایک پریشر ہوتا ہے، ایک اسٹریس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے AVM جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی کیا کہتے ہیں اینیورزم دے دیتے ہیں. اور یہ ان کے شروعاتی آرٹیریل حصہ جو ہوتا ہے ان کا، یعنی کہ مڈل سیریبرل آرٹری اس کو فیڈ کر رہی ہے، تو اس کی جو برانچز ہیں وہ جیسے ہی وہاں پہ مطلب کہ اس سے AVM سے جوڑنے والی ہیں تو شروع میں ہی وہاں پر AVM ہو سکتا ہے. تو یہ آپ نے نظر رکھنی ہوتی ہے دیکھنے کے لیے. اچھا، یہ مردوں میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے اسٹڈی میں، اور یہ جو ہے جو آرٹیریل پارٹ ہوتا ہے اس میں ڈیفینیٹلی ہوتا ہے AVM کے. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو خاص طور پہ اس میں جو لوکیشنز ہوتی ہیں
وہ جو ایک تو جو کامن دیکھی گئی ہیں، ظاہر بات ہے ریسرچ ہوئی ہے، لوگوں نے کیس پریزنٹ کیے ہوئے ہیں، تو جس چیز انہوں نے دیکھی ہے تو وہ میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. ایک تو وہ کہ جو ہے اپنا کیا کہہ سکتے ہیں سپرا کلیونائڈ انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری سرکل آف ویلس، یعنی سپرا کلیونائڈل جو انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری کا ایریا ہے، پھر سرکل آف ویلس کا ایریا ہے، پھر یہ جو ہے مڈل سیریبرل آرٹری کا جو بائیفرکیشن کا ایریا جہاں دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوتی ہے وہ، اور انٹیریئر سیریبرل آرٹری جو کہ انٹیریئر کمیونیکیٹنگ آرٹری تک جاتی ہے. اسی طرح سے ورٹیبرو بیزیلر ٹرنک جو ہے وہاں پر، یہ تمام ایریاز میں ہو سکتا ہے، تقریباً تمام ہی ہوگا، لیکن چلو نام اسے تاکہ آپ کو ایک طرح سے یاد دہانی ہو جائے. اچھا، دوسرا یہ کہ جو فلو ریلیٹڈ انیورزم ہوتے ہیں یہ لوکیشن پہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں، اور ڈسٹل فلو ریلیٹڈ انیورزم بھی ہوتے ہیں اس میں. اب میں تھوڑا سا آپ کے آگے تھوڑی تفصیل رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اے وی ایم کا حصہ ہوتے ہیں انیورزم، جسے ہم انٹرا نائڈل انیورزم کہتے ہیں، جو کہ نائڈس کا حصہ ہوتے ہیں، تو یہ جو انیورزم ہوتے ہیں جو نائڈس کا حصہ ہوتے ہیں یہ جو ہیں مردوں میں بہت کامن ہوتے ہیں، اور ایسے انیورزم جو کہ اے وی ایم کا حصہ نہیں ہوتے یہ عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں. یعنی کہ جو انیورزم آپ کو انٹرا نائڈل یعنی اے وی ایم کے قریب یا اے وی ایم کے ساتھ یا اے وی ایم سے جڑے ہوئے ملیں گے وہ مردوں میں زیادہ ہیں، اور جو دور جیسے کہ یہ ہمارے پاس پیشنٹ ہیں ان میں یہ عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ایک بات آپ مد نظر رکھیے کہ جو ہمارا مریض ہے یہ 53 سالہ یہ مرد ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو اے وی ایم ہے یا اس کے ساتھ یعنی آرٹیریو وینس مالفارمیشن اے وی ایم ہے یا اس کے ساتھ جو انیورزم ہے، یہ کمبینیشن فیکٹر جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ ویسکولر ڈیفیکٹ، ہیمو ڈائنامک اسٹریس، ویزو ایکٹیو سبسٹینس اور لوکلی جنریٹڈ گروتھ فیکٹر بھی اس میں ہوتے ہیں. یہ وہ فیکٹرز ہوتے ہیں، میں دوبارہ بول دیتا ہوں کہ اس میں آپ کو ویسکولر ڈیفیکٹ یا ہیمو ڈائنامک اسٹریس یا ویزو ایکٹیو سبسٹینس یا لوکلی جنریٹڈ گروتھ فیکٹر، ان تمام کا رول اس میں برابر موجود ہے جو کہ یہ پرابلم کرتا ہے. دوسری بات میں آپ کے آگے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈسٹل فلو ریلیٹڈ انیورزم ہوتے ہیں یہ عام طور پر خود ہی بہتر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ انیورزم غائب ہی ہو جاتے ہیں، اور صرف ہمیں اے وی ایم کی ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ جو پروکسیمل فلو ریلیٹڈ جو انیورزم ہوتے ہیں یہ ان میں تبدیلی نہیں آتی، ان میں انیورزم رہتا ہے تو دونوں کا ہی علاج کرنا ہوتا ہے. جناب، یہ جو ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے یہ اس میں انوالو ہے کہ آپ نے کیسے ریپیئر کرنا ہے یہ رپچرڈ انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری کا جو پوسٹیریئر کمیونیکیٹنگ آرٹری کے پاس انیورزم ہے، اور کیسے آپ نے مطلب کہ اے وی ایم کو ریسیکٹ کرنا ہے. لیکن یہ دونوں کام کرنے ہیں جو میں نے آپ کے آگے رکھے، یعنی اس کو بھی ریپیئر کرنا ہے یعنی کلپ یا کوائلنگ کی مدد سے، یا اور پھر اے وی ایم کو بھی نکالنا ہے. دیکھیں، اگر آپ آرام سے ایک ہی سیٹنگ میں کر سکتے ہیں یہ سرجری، وہ فرنٹل لیفٹ فرنٹل میں ہے، اگر آپ ایک ہی سائڈ لیفٹ جو ہے وہ ویسے ڈومیننٹ ایریا ہوتا ہے تو پھر تو ایک ہی سیٹنگ میں کرتے ہیں. اور وائڈ نیک ہے انیورزم کی تو اس میں اینڈو ویسکولر ٹریٹمنٹ کا آپشن مطلب ہے کہ کم ہے، کیونکہ وائڈ نیک آپ کو میں کئی دفعہ پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جب نیک وائڈ ہوتی ہے تو پھر وہ چانسز ذرا کم ہوتے ہیں اس کو وہ کرنے کے، اپنا اینڈو ویسکولر ٹریٹمنٹ کوائلنگ کے کم ہوتے ہیں، پھر کلپنگ کی مدد لینی بہتر رہتی ہے. اچھا، اب آپ نے مطلب کہ پسند کیا کہ بھائی سرجیکل آپشن چنا، جیسے ہم نے پسند کیا اس میں کہ ہم نے سرجیکل آپشن چنا، دونوں تھے تو ہم نے کہا کیوں. اب اس میں جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے پیشنٹ کا ڈیفینیٹلی اینستھیٹیا ریویو کیا، داخل کیا، آئی سی یو بیڈ ارینج کیا، کیونکہ ظاہر بات ہے پیشنٹ پوسٹ آپریٹیولی آئی سی یو میں
آنا ہوتا ہے آبزرویشن کے لیے. چاہے کتنی بھی سکسیزفل سرجری ہو, ہمارا پروٹوکول ہے کہ ایسا پیشنٹ ہم پوسٹ آپریٹو آئی سی یو میں لے کے آتے ہیں. ابھی تو پیشنٹ جی سی ایس 15 اور 15 ہے. تمام لیب انویسٹیگیشن کیے, بلڈ ارینج کیا. سرجری سے پہلے بھی ہم نے سی ٹی اے اور ایم آر اے ایک دفعہ کر کے دیکھ لیا تاکہ ہمیں کنفرم ہو جائے کہ وہ وہیں پر ہے. دوسرا, پھر ہم نے جو سرجری چنی وہ ٹیریونل اپروچ چنی. اس میں ہم نے تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کی. وہ ماڈیفیکیشن یہ تھی کہ ہم نے زائگوما تک اس کی سرجری کی, مطلب ریسیکشن کی. پھر ہم نیچے جا کے جو ہے وہ اسفینوئڈ بون کو بھی نیبل کرتے, رونجرائز کرتے ہوئے تقریباً سپیریئر آربیٹل فشر کے لیٹرل وال تک, لیٹرل بارڈر تک پہنچ گئے. اور اس سے یہ ہوا کہ ہمیں ذرا پھر ہم نے ڈیورا اوپن کی. ڈیورا اوپن کر کے ہم نے پلٹ دی یہ ادھر اسفینوئڈ کے ایریا میں لیٹرل کی طرف. پھر ہم نے ڈائسیکشن شروع کی, بہت احتیاط سے ڈائسیکشن شروع کی, شارپ ڈائسیکشن شروع کی. اور ہم شارپ ڈائسیکشن میں بلیو کرتے ہیں. ریٹریکشن ہم کرتے ہیں لیکن ریٹریکشن میں دبانا انکل ہرنیشن کر دیتا ہے, اور وہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے کریں کہ اس مریض کو, چونکہ میں آپ کے آگے بات کر چکا ہوں کہ اس کو مسئلہ تھا اپنا بائی لیٹرل ٹیمپورل کا, تو ہم نے ان کی وی ڈی بھی پلیس کر دی پری آپریٹیولی. اور پھر جو ہے ہم نے ادھر امیج گائیڈڈ انسیشن کی, کیونکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ادھر ادھر انسیشن, یہ ساری ایکسٹینشن ہم نے اس حوالے سے ہی کی. ہم تھوڑی ایکسٹینڈیڈ کرینیوٹمی بائی نیچر بھی کرتے ہیں. کچھ سرجن اتنی ایکسٹینڈیڈ پسند نہیں کرتے. ہماری کنوینئنس یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں دوسری کمپلیکیشن سے بچا جائے, تھوڑا سا وونڈ بڑا ہو جائے. بہرحال دونوں چیزیں صحیح ہیں. لوگ جو احتیاط کرتے ہیں وہ اسکول آف تھاٹ بھی غلط نہیں ہے. ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم نے آگے پریزنٹ کر دیا. سلون فشر ڈائسیکشن جو ہوتی ہے یہ پروکسیمل ٹو ڈسٹل آپ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور پھر آپ ویژولائز کرتے ہیں, حاصل کرتے ہیں ویسلز کو. آپ کو پیرنٹ ویسل ملے, آپ کو اینیورزم کی نیک مل گئی, تو یہ بہت ہی ادھر امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ پروکسیملی ٹیمپرری کلپ اپلائی کریں تاکہ آپ کی اینیورزمل بلیڈ کو روکا جا سکے یا ایوائڈ کیا جا سکے یا وہ نہ ہو. اینیورزم کو جو میجر برانچ جا رہی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ادھر. اب آپ نے اچھے سے اس کی ڈائسیکشن کرنی ہے. وہ آپ کو پتہ ہے انفیرو پوسٹیرلی ہے, تھوڑا ڈائسیکشن کرنا دقت بھی ہوتی ہے, ڈوم مل جاتا ہے. نیک کو پہچاننا ہے, نیک تھوڑی وائڈ ہے, ادھر کلپ اپلائی کریں. جیسے ہی آپ نے کلپ اپلائی کر لیا, اب آپ نے وہ اس کو اوپن کر کے ڈاپلر کی مدد سے چیک کریں کہ فلو صحیح ہے, اور کنفرم کریں کہ کوئی فلو بھی اینیورزم ڈوم میں نہ جا رہا ہو. جیسے میں پچھلی ویڈیو میں کہا تھا, میرا ایک ساتھی ہے وہ بہت اچھا ہے انٹرا آپریٹیو الٹرا ساؤنڈ میں, مجھ سے تھوڑا سینئر ہے اس فیلڈ میں, تو میں اس سے مدد لیتا ہوں اس طرح کی, اور وہ بہت مجھے کارآمد ہوتی ہے. مجھے بھی اس سے بہت کچھ اس میں مجھے لرننگ ہوتی ہے, لیکن اس کو ایک ایکسٹرا گفٹڈ ہے کہ وہ اچھا پکڑتا ہے, اور مجھے بھی اس پہ ٹرسٹ ہے پیشنٹ کے لیے. تو اگر سیفلی ہے, فیزیبل ہے, تو آپ کنٹینیو کریں, اور پھر جو ہے ریسیکشن کر دیں اے وی ایم کی اگر آپ کر سکتے ہیں تو. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اسٹیپ آپ نے مطلب کہ سیپریٹ کرنے کے لیے کیا ہے, اس میں اینیورزم کی کلپ جو ہے وہ پرابلم نہ کر دے, بیچ میں نہ آئے, ہلے نہ بہت, اپنی جگہ سے رکھ نہ جائے. یہ احتیاط کرنی ہے. یہ تو خیر جنرل سی بات ہے, لیکن حقیقت میں احتیاط کرنی پڑتی ہے. اچھا, بہرحال اس میں ہم وہی پرنسپل ہم نے چنے جب ہم نے کیا, چونکہ وہ اینیورزم کو کرنا اتنا زیادہ ہمیں وقت نہیں لگا, مطلب کہ وقت کی بات بھی نہیں ہے, وہ تھوڑا سا کانفیڈنس بھی تھا. شروع میں بڑی آرٹری کا ہے تو وہ جتنا ڈیپ ہوتا ہے پھر مشکل ہوتی ہے. یہ تھا تو تھوڑا سا کمپیریٹیولی آسان ہو رہا تھا ہمارے لیے. بہرحال کیونکہ 2 کام کرنے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی آپ ایک کام میں تھوڑا بہتر ہو جاتے ہیں. بہرحال اب جو مرحلہ تھا وہ ای وی ایم کا تھا, وہ تھوڑا سا آپ کے آگے رکھتا ہوں. ہم نے فالو کیے جنرل پرنسپل ای وی ایم کی سرجری کے,
ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا فیڈر کو جو کہ مڈل سیریبرل آرٹری کی برانچ تھی، اور ہم نے یہ کہ ویسل کا فیڈر کو ہم نے کوشش کیا پکڑیں، مطلب کہ پکڑنے سے مراد اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو چیک کریں، اور یعنی پکڑ لیں مطلب دیکھ لیں، اسے آئیڈینٹیفائی کریں، پہچان لیں سوری، پھر اس کو ٹیمپرری کلپ اپلائی کریں، اور ہم نے وہی اب ٹیمپرری کلپ اپلائی کیا کیونکہ ہم تھوڑی احتیاط کرنا چاہ رہے تھے کبھی کبھی، لیکن ٹیمپرری کلپ کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اگر صحیح فیڈر پکڑ لیا آپ نے، اور ایک ہی اور دو کر لیں تو پھر اور بھی اچھا. چلو بہرحال ہم نے یہ نوٹس کیا کہ اے وی ایم کے اوپر وہ پریشر فلو کا کم ہوا، اور پھر جو سراؤنڈنگ گلوئٹک میمبرین ہوتی ہے جو کہ مائکرو ہیمریجز یا ان کے ایفیکٹ کی وجہ سے وہ برین اس میں گلوئٹک حصہ بن جاتا ہے، اس میں ہم نے ایک مطلب یہ کہ وہ ہم سیپریٹ کرنے میں، اس کو الگ کرنے میں مدد ہوئی، اور جیسے ہی وہ مدد ہوئی تو ہم نے اس کو نائڈس کو، اس پورے گچھے کو الگ کرنا شروع کیا احتیاط کے ساتھ. جہاں ویسل انکاؤنٹر کرتے تھے وہاں بائی پولر اور پھر کلپ یا جو اے وی ایم کلپس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ لگائے تاکہ بلیڈنگ کو مضبوطی سے روک لیا جائے. اور ہم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے بھی ہم نائڈس کے اندر داخل نہ ہوں، باہر سے ہی کام کریں جتنا ممکن ہے، کیونکہ پھر نائڈس میں داخل ہونے میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے، وہ بلیڈنگ پھر بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. ڈریننگ وین تک ہم پہنچے جب لاسٹ اسٹیپ تھا، اس وقت ہم نے دوبارہ اس وین کو بچان کر، چونکہ بہت نازک ہوتی ہے، وہ خطرہ ہوتا تھا. بہرحال تھوڑے سے چوڑے بلیڈ والی ٹیمپرری کلپ تھی وہ ہم نے اپلائی کر دی، اور پھر اس کو کاٹ کر وہ ہم نے، اور پھر ادھر پرماننٹ کلپ بھی لگا دیا، تھوڑا سا اس کا ایچ کو بند کر دیا، کوگولیٹ کر دیا، جلا دیا تھوڑا اس سے بائی پولر. اب میں آپ کو ادھر بات بتاؤں کہ جو سی ٹی اسکین ہے یہ آپ کو جب آپ کلپ لگا دیتے ہو، اور خاص طور پہ لیفٹ پری کلینوئڈ پیرا کلینوئڈ ریجن ہے، اور انٹراکرینیل ہیماٹوما بھی ہوتا ہے، ہائپر ٹینسٹی بھی ہے، ہیماٹوما تو چھوٹے چھوٹے ہیماٹوما جو تھے اس میں، اور وینٹریکلوسٹمی کی پلیسمنٹ بھی تھی، اور وینٹریکل کے سائز لکیلی اور ایز ایکسپیکٹڈ تھوڑے شرنک ہو گئے تھے. اور پھر اے وی ایم کی جو پرانی لوکیشن تھی وہاں پر کوئی بڑا ہیمریج نہیں تھا، سوائے اس کے کہ تھوڑے بلڈ پروڈکٹ پڑے تھے جو کہ سرجری کے دوران ہم ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، سرجی سیل کی پریزنس ہوتی ہے، وہ ہمیں دکھا. اور ہم نے کوشش کیا کہ منیمل سرجیکل آرٹیفیکٹ ہم چھوڑ کے جائیں تاکہ سی ٹی ہمیں اچھا دکھے، ویسا ہوا بھی. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ جو پاسبل کاز ہوتے ہیں اس طرح کے کنڈیشن کے، اور آپ کس طرح سے چاہتے ہیں اس طرح کے مریض کو ٹریٹ کرنا. ابھی تک تو میں نے بتا دیا جو ہم نے کیا اس کے ساتھ کیا. بہرحال بعد میں بہتر ہو گیا تھا، تھوڑا ٹائم لگا اس کو آئی سی یو سے ریکوری میں، ظاہر بات ایکسٹینسو سرجری ہوتی ہے، اور الحمدللہ کوئی بڑا ڈیفیسٹ نہیں دیا ہم نے ان کو. اور اس میں ویسے دیکھیں جو اور پاسبلٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ نارمل پریشر پرفیوژن جو یہ اے وی ایم ہوتے ہیں کہ ان کو ہم صرف آبزرو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی سیجرز ہوتی ہیں وہ بھی ٹریٹ کرنے ہوتے ہیں، پوسٹ آپریٹو سیجرز ہوتے ہیں وہ بھی ٹریٹ کرنے ہوتے ہیں، انفیکشن ہو جاتے ہیں اس کو بھی ٹریٹ کرنا ہے، انکیفلائٹس ایپسس ہو سکتا ہے، سیپسس ہو سکتا ہے، اس کو بھی ٹریٹ کرنا ہے، کمپلیکیشن ڈیل کرنے ہوتے ہیں ہمیں. الیکٹرولائٹ ایب نارملٹیز ہو جاتی ہیں اسے بھی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. ہائپر ایکیوٹ انفارکشن جو کہ ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیں ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ میرے دوست یہ مینجمنٹ جو ہوتی ہے اس میں آپ کو آکسیجن اس کی صحیح سپلائی ہو، اس کو سرکولیشن ٹھیک ہو، سیجرز کا پروفیلیکسس ٹھیک ہو. تھوڑا میں ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن یہ ضروری ہے. اور الیکٹرولائٹس ٹھیک ہوں، یہ معمولی چیزیں ہوتی ہیں، سرجری ہو جاتی ہے پھر یہ چیزیں نہیں دیکھتا کوئی، تو بہت دکھ ہوتا ہے. دیکھنا چاہیے، ہمارے پاس تو انٹینسوسٹ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال سب نہیں دیکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ لیبارٹری انویسٹیگیشنز جو ہوتی ہیں، جو لیب انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں
وہ بھی ہم نے دھیان میں رکھی. کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ چیک کرتے ہیں, الیکٹرولائٹس چیک کرتے ہیں, پروتھمبن ٹائم چیک کرتے ہیں, پارشل ٹرمبوپلاسٹن ٹائم بھی چیک کرتے رہتے ہیں کہ بلیڈ نہ کر دے. بلڈ کلچر اگر محسوس کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. یورین کلچر بھی کر سکتے ہیں اگر محسوس ہو رہا ہے. اسپوٹم کلچر, سیریبرو اسپائنل فلوئڈ اگر ای وی ڈی پڑی ہے اسے بھی ایک دفعہ نکال کے مطلب سر سے کر لیں. اگر ضروری ہے تو ویسے بھی کر سکتے ہیں. یہ تمام آپشنز اوپن رکھنے چاہیے, ذہن میں رکھنے چاہیے. اینٹی بایوٹک کا کوریج اچھا دینا چاہیے. مانیٹر کریں پیشنٹ کو. کنٹرول انٹراکرینیل پریشر کے لیے کچھ منورز کر سکتے ہیں, جیسے 30 ڈگری پہ ایلیویٹڈ رکھیں پیشنٹ کا ہیڈ, سی ایس ایف ڈرین کر لیں, سڈیٹ کریں پیشنٹ کو, ہائپر وینٹیلیٹ کریں. سڈیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا جو فینوباربیٹال یا ڈائزیپام کی مدد سے تھوڑا سا برین کا میٹابولزم روک کر اس کی جو کیا کہتے ہیں انٹراکرینیل پریشر ہے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. ہیموٹوکریٹ کا لیول صحیح رکھیں. اگر سمجھتے ہیں بلڈ تھوڑا لاس ہوا ہے یا کم ہے تو ایچ بی صحیح کریں. نیماڈپین صحیح کریں, 60 ملی گرام تک نیماڈپین کر دیں. ٹرپل ایچ مینور یعنی کہ جیسے کہ ہائپر ٹینشن ہے, ہائپر والیمیا ہے یا ہیمو ڈائلیشن ہے, یہ کریں. اچھا, دوسرا یہ کہ سیریبرل اینجیوگرام جو ہوتا ہے ویزو اسپازم میں یا تھراپیوٹک پرپز میں, اس کا بھی رول بہت زیادہ ہے. مطلب یہ کہ آپ ڈائگنوسٹک بھی ہوتا ہے, اس پہ ہم ویڈیو کر چکے ہیں, وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجیے آپ. اس میں تفصیل سے بتایا ہے کہ کیسے وہ مدد کرتا ہے ویسلز کو ڈائلیٹیشن کرنے میں. اس میں مینول ڈائلیٹیشن بھی کر سکتے ہیں اینڈو ویسکولرلی. تو وہ سارا دیکھیے گا, آپ کو کافی مطلب کہ معلومات ملے گی. اس کے علاوہ یہ جو ایم آر آئی ہوتے ہیں اس پہ کلپ لگا دیا آپ نے, تو یہ ایم آر آئی جو ہوتے ہیں یہ کمپیٹیبل ہوتے ہیں عام طور پہ کلپ. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ پیشنٹ کو بھی بتا دیں تاکہ وہ کہیں بھی انویسٹیگیٹ کرا سکے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے فردر, گاڈ فاربڈ اگر کوئی چیز ہے تو. یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں عام طور پر گریجولی امپروو ہوتے ہیں ٹرپل ایچ تھراپی پر, فزیو تھراپی پر, اور تقریباً کمپلیٹ ریکوری بھی مل جاتی ہے. میں اپنے مریض کے لیے آلموسٹ کمپلیٹ ریکوری ہوئی اس کی, اور کوئی میجر بڑا ڈیفیسٹ نہیں تھا. باقی اگر کوئی ایسا ہو جو کہ ہم نوٹس نہ کریں, پیشنٹ خود بھی نوٹس کرتا ہے, وہ بتایا باقی تھرڈ نرو کی پالسی تھی جو پارشل تھی, جو ٹوسس تھا, وہ تو ہم نہیں کریکٹ کر سکے. بہرحال اس کا ہم نے وعدہ بھی نہیں کیا تھا اس سے. بہرحال یہ تمام پریزنٹیشن میں نے آپ کے آگے رکھی. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. امید کرتا ہوں آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے. اس طرح کی ویڈیوز کرنا اور اردو زبان میں کرنا میں سمجھتا ہوں کافی بہادری کی بات ہے, لیکن کیونکہ اس سے بہت آپ کو انکریجمنٹ تو نہیں ملتی ہے, لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے اسی طرح, اور ہمیں لائک کریں گے اور شیئر کریں گے ویڈیو کو. بہت شکریہ. ہم کوشش کریں گے اپنا جو ٹارگٹ بنایا ہے اردو میں ویڈیو لائبریری کو کمپلیٹ کرنے کا یا بہت زیادہ حد تک کرنے کا, وہ ہم ضرور کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ.